السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الانبیاء وسند الاولیاء وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن وذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، سروار عرش پہ اڑتا ہے ہریرا تیرا۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار انبیاء سرور کائنات نبی کل ختم رسل دانائے سبل نبی محتشم نبی مبتسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج کی یہ بابرکت روحانی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رب ذوالجلال ان کو تارین کے ساتھ سے عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے لیے اور ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ سامعین محترم، چونکہ کافی ہو چکے ہیں، چند منٹ کے لیے
بعد میں عرض کرتا ہوں ہمارے مہمان خصوصی محمد اسماعیل صاحب وہ تشریف فرما ہے، وہ بیان فرمائیں گے۔ میری تقریریں آپ سنتے رہتے ہیں، تقریر نہیں، چند منٹ کے لیے ایک دو بات کرتا ہوں، ورنہ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اس کا تو ایک لفظ بھی میں پورا بیان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبوت علیہ السلام کی جو عظمتیں بیان کی ہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئی نظر کیا دیکھے، اور زندگیاں ختم ہوئیں قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ اور میاں صاحب علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ شدہ مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کھائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ سمجھ آندی ہے بھائی؟ میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ اونچی سبحان اللہ کہیں، نہ میں نے آپ سے کہنا کہ ہاتھ کھڑا کریں، بس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مائک حضرت صاحب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، اب ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمتوں سے، شانوں سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے کہ شدہ مداں زیراں زبراں سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے ایک ہونے کی دلیل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میں تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سبھی پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے دو جز ہیں، پہلے جز میں الوہیت کا ذکر ہے اور دوسرے جز میں رسالت کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے۔ اپنی بات کو جلدی میں سمیٹتے ہوئے اختصار کے ساتھ دعویٰ اور دلیل، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ دلیل ہے۔ لیکن رب الجلال نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا، اور جب میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھٹکی ہوئی دنیا کو، لوگوں کو جب صراط مستقیم کا رستہ دکھایا اور جب دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، تو نبی پاک علیہ السلام نے ان میں 40 سال گزارے مکے کی سرزمین پر، اور 40 سال گزارنے کے بعد جب مکے والوں نے میرے کریم آقا علیہ السلام کی پوری سیرت کا مطالعہ کر لیا، جب انہوں نے دیکھا یہ محمد عربی یہ چلتے کیسے ہیں، یہ بیٹھتے کیسے ہیں، یہ کھاتے کیسے ہیں، یہ پیتے کیسے ہیں، یہ جاتے کیسے ہیں، یہ آتے کیسے ہیں، ان کی گفتار کیسی ہے، ان کا کردار کیسا ہے، جب انہوں نے میرے کریم آقا کے لب و لہجے کو دیکھا اور میرے کریم آقا علیہ السلام کے رہن سہن کو دیکھا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے برتاؤ کو دیکھا، معاشرے میں زندگی گزارنے کا جب انہوں نے سارا مطالعہ کر لیا، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو فرمایا حبیب اب اپنی نبوت کا بھی اعلان کر کے لوگوں کو بتا دے کہ میں اللہ کا آخری رسول بن کے آیا ہوں۔ جب میرے کریم آقا علیہ السلام صفا کی پہاڑی پہ جلوہ گر ہوتے ہیں، سارے قریش کو، سارے
مکے والوں کو جب جمع فرمایا اور میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے مکے والوں جانتے ہو میں کون ہوں؟ سبھی نے یک زبان ہو کے کہا اے محمد عربی ہم جانتے ہیں تو عبداللہ کا بیٹا ہے، ہم جانتے ہیں 40 سال عمر کے مکے کے اندر تو نے گزارے ہیں، ہم نے تیرا چلنا بھی دیکھا ہے، تیرا بیٹھنا بھی دیکھا ہے، تیرے دن کے معاملات کو بھی دیکھا ہے، ہم نے راتوں کو بھی دیکھا ہے، ہم نے کوئی ایسا گوشہ نہیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہو، ہم نے سبھی کچھ دیکھا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے اے مکے والوں بتاؤ پھر میں کیا ہوں، میں کون ہوں؟ تو سبھی نے ایک آواز سے کہا تھا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، میٹھے کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ نعرہ نہیں لگا ٹائم کوئی نہیں، گل جلی سمجھ بس آ جائے تو سبحان اللہ کے بس یہی کافی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اے مکے والوں بتاؤ میں کون ہوں؟ تو سبھی نے کیا کہا آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اے مکے والوں تم مجھے یہ جانتے ہو کہ میری زبان سے کبھی جھوٹ کا لفظ نہیں آیا اور میں امین بھی ہوں، صادق بھی ہوں۔ تمہارا بچہ یہ گواہی دیتا ہے، مکے کی سرزمین پہ رہنے والے سبھی جانتے ہیں، سبھی نے یہ اقرار کر لیا اور سبھی نے یہ نعرہ بلند کر دیا آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو میرے آقا فرمانے لگے اے مکے والوں میں تمہیں اگر یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، میری بات کو مانتے ہو؟ سبھی نے یک زبان ہو کے کہا اے محمد عربی ہماری آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں تیری زبان پہ کبھی جھوٹ آیا ہی نہیں ہے، تو جو کہتا ہے سچ ہی کہتا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے یہ سمجھانے کے لیے بات کی ہے اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، تمہیں نظر ہی نہیں آتا، لیکن تم جانتے ہو یہ ماننے میں مجبور ہو کہ تو جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ فرمایا لشکر نہیں آ رہا، ماننے کے لیے تیار ہو، اگر خدا نظر نہیں آ رہا محمد کی زبان سے کہہ سن لو کہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ ایک ہے۔ جب یہ کہا انہوں نے انکار کر دیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں دعوے کے لیے پہلے دلیل ہے، دلیل کو مانے گا تو پھر دعویٰ سمجھ میں آئے گا، اور جس کی سمجھ میں دلیل ہی نہ آئے اسے دعوے کا کیا پتا چلے گا۔ مصطفیٰ ہے خدا کے وجود کی دلیل، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جب اپنے محبوب کو اعلان نبوت کا حکم فرما دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہی اعلان کیا جاتا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دعوے کا ذکر کیا جاتا، لیکن مصطفیٰ نے جب سب سے پہلے ذکر کیا اپنے آپ کو منوایا، لوگوں پہلے دلیل کو مان لو، دلیل سمجھ میں آگئی تو خدا بھی سمجھ میں آ جائے گا، دعویٰ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ مصطفیٰ نے پہلے اپنے آپ کو منوایا ہے، خدا کو بعد میں منوایا ہے، پہلے اپنے آپ کو منوایا۔ قرآن پاک میں 20 یہ دلیلیں موجود ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے وہ جادوگروں کو کھڑا کر دیا تو فرمایا تم اپنا کام کرو، جادوگروں نے اپنا سارا زور لگا دیا۔ جب سارا زور لگا دیا آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے معجزہ دیکھ لیا تو وہ سارے جادوگر ابھی انہوں نے خدا کو تو دیکھا نہیں تھا، اللہ کے نبی کو دیکھ رہے ہیں، کلیم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، خدا کو تو دیکھا نہیں، لیکن کلیم کا معجزہ دیکھ کر وہ جادوگر کہنے لگے کہ اے موسیٰ
ہم عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر، ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ جادوگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی بن گئے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا ہے، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابل میں آتے ہیں، خدا کی ابھی بات ہی نہیں کی کہ خدا کو مان لو، پہلے اپنا آپ منوایا ہے، خدا کو پھر مان گئے کہ جب نبی کو مانا تو خدا بھی، خدا کی بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ جب نبی کو نہیں مانیں گے تو خدا کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہاں پر کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو منوا لیا تو چاہیے تو یہ تھا نا، کلمہ ایسے پڑھا جاتا محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہی مانتا ہے کہ جب مصطفیٰ نے پہلے اپنے آپ کو منوایا ہے، توحید کا ذکر دعوے کی بات بعد میں کی ہے، خدا کا ذکر بعد میں کیا ہے، پہچان بعد میں کرائی، پہلے اپنے آپ کو منایا گیا۔ لیکن ایسے نہیں کہتے مولوی صاحب، نہیں کلمہ تو ایسے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب یہاں پہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے۔ اب فرماتے ہیں یہ کیا ہے کہ دلیل پہلے اور دعویٰ بعد میں، یہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو پیدا کرنا چاہا، نور محمد کو پیدا کرنا چاہا، رب ذوالجلال نے نور محمد کو فرمایا محمد رسول اللہ، نور بن گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نور بن گیا۔ جب مصطفیٰ کا نور بن گیا تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کریم نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ، مصطفیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ خدا نے پہلے ذکر کیا، مصطفیٰ نے بعد میں ذکر کیا۔ یہ بات کیا ہے کہ چاہیے تو یہ تھا خدا کا ذکر پہلے، جو خدا نے پہلے ذکر کیا ہے وہ پہلے جملے میں آ جاتا، دوسرا بعد میں آتا، کہ محمد رسول اللہ پہلے ہوتا، لا الہ الا اللہ بعد میں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں بات یہ ہے، اللہ نے جب نور مصطفیٰ کو محمد رسول اللہ کہا تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ بات ہے پہلے کی، عالم ارواح کی بات ہے، جب خدا نے مصطفیٰ کو بنایا۔ فرمایا جب وہ نور مصطفیٰ دنیا میں جلوہ گر ہوا، جب دنیا میں جلوہ گر ہوا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ معاملہ کیا ہے۔ فرمایا معاملہ تو بڑا صاف اور کلیئر ہے، وہ یہ ہے کہ سورج پہلے ہوتا ہے، روشنی بعد میں ہوتی ہے، چاند پہلے ہوتا ہے، چاندنی بعد میں ہوتی ہے، پھول پہلے ہوتا ہے، خوشبو بعد میں ہوتی ہے، موتی پہلے ہوتا ہے، چمک بعد میں ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہاں دلیل کی بات پہلے کی جاتی ہے، دعوے کی بات بعد میں کی جاتی ہے۔ فرمایا بات یہ ہے جب ادھر سے جاؤ گے تو پہلے سورج نظر آئے گا، جب ادھر سے آؤ گے تو پہلے چاندنی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے تو حضرات محترم، دعویٰ اور دلیل جو ہے، اور فرمایا جس نے دلیل کو مانا اس نے دعوے کو، دلیل کو مانا تو دعویٰ سمجھ میں آ جائے گا، جب دلیل ہی سمجھ میں نہ آئی تو دعویٰ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اور دیکھیے دلیل کو پہلے مانا جاتا ہے، دعوے کو بعد میں مانا جاتا ہے، دلیل سمجھ میں آئے گی تو دعویٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہاں پر دیکھیے پھر کیا ہوا، ایک وقت تھا کہ وقت کا بہت بڑا طاقتور، بہت بڑا پہلوان ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آج کہہ رہا ہے کہ میں محمد عربی کا کام تمام کر دوں گا۔ ابھی اس نے دلیل کو دیکھا ہی نہیں تھا، آ رہا ہے، ارادہ بھی بدلا ہوا ہے، اور پیشانی کے تیور بدلے ہوئے ہیں، دل میں کچھ اور ہی جوش لے کے آ رہا ہے، ہاتھ میں تلوار کو لہراتے ہوئے جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے، جب دلیل کو دیکھتا ہے تو تلوار گر جاتی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں لپٹ جاتا ہے۔ دلیل سمجھ میں آگی تو دعویٰ سمجھ میں آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ پاک آئے نا تو سب سے پہلی جنگ کون سی ہوئی ہے پتہ ہے؟ اسلام کی پہلی جنگ کا نام کیا ہے؟
جنگ بدر، کیا نام ہے؟ جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کافر مارے بھی گئے، گرفتار بھی ہو گئے، اور جب وہ بچ کے چلے گئے نا تو ایک دن صفوان بن امیہ اور عمیر بن ابن وہب حتیم میں بیٹھے تھے، آپس میں نہ گفتگو کر رہے تھے، دو ہی تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگے یار بدر کے میدان میں ہمیں بڑی ذلت ہوئی ہے، ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے، ہمیں شکست ہو گئی ہے۔ عمیر کہنے لگا اے صفوان، غصہ مجھے بھی بہت زیادہ ہے، ہمارے بندے بھی مر گئے، قتل ہو گئے، اور میرا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے، تو میں غریب بھی ہوں، مجھ پہ قرض بھی بہت زیادہ ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تو محمد عربی کو معذرا قتل کر دیتا، محمد عربی کا کام تمام کر دیتا۔ ابھی وہ آپس میں دونوں باتیں کر رہے تھے۔ صفوان بن امیہ کہنے لگا عمیر بات سن، تیرا قرضہ بھی میں اتاروں گا، تیرے بچوں کی کفالت بھی کروں گا۔ ابھی دونوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس نے کہا یہ کام تو کر دے، تیرا کام میں کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اب عمیر جو تھا نا اسی ارادے سے جب نکلنے لگا تو صفوان نے کہا یار بات سن، ابھی یہ بات کسی کو بتانی نہیں، یہ راز کی بات ہے، دونوں کے درمیان ہے، کسی کو خبر نہ ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہم دونوں میں یہ بات ہوئی ہے، گفتگو ہے۔ اب عمیر ارادہ اس کا خطرناک تھا، برے ارادے کے ساتھ جب چلا مکے سے مدینہ پاک آیا، مصطفیٰ کا دربار لگا ہوا ہے، محمد عربی کے دربار کی بھی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے، عمیر آیا۔ جب آیا نا، چونکہ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، مسلمان ہی نہیں تھا، تو آ کے اس نے جو بھی اس وقت چلتا تھا اس نے کہا صبح بخیر، جیسے آج کل بھی چلتا ہے، گڈ مارننگ کہہ دیتے ہیں، ایسی اس نے آ کے کہا۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں، مسلمان جب مسلمان سے ملاقات کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نہ صبح بخیر کہیں، نہ شام بخیر کہیں، نہ گڈ مارننگ کہیں، بلکہ کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سلام صحیح طریقے سے لینی چاہیے، لیکن آج کل اتنی جلدی ہوتی ہے، جب کسی سے بندہ ملاقات کرتا ہے تو سلام بھی صحیح طریقے سے نہیں لیتا ہے۔ السلام علیکم، بھائی السلام علیکم کیوں ہے؟ کہتے ہیں السلام علیکم۔ بس جب کوئی صحیح سلام ہی نہیں لے گا تو اس کا جواب دینا ضروری نہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ جب کوئی صحیح سلام لے گا نا اسی کا جواب دینا ضروری ہے۔ اگر سلام ہی اس نے صحیح نہیں لی تو جواب کیا ہے؟ تو نہ السلام علیکم کہنا چاہیے، نہ السلام علیکم کہنا چاہیے، کہنا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے نا؟ آج کے بعد صحیح طریقے سے سلام لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عمیر جب آیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دربار میں، اس کے تیور بدلے تھے، اس کی نیت بھی خراب تھی۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے عمیر تو کدھر آیا، تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب میں تو اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ نبی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نبی کو دیوار کے پیچھے کی نہیں پتا، جو ایسا ہوتا ہے وہ تو نبی نہیں ہوتا۔ ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ آج تک کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے۔ زبان پر نبی نبی کا ورد جاری رکھتے ہو، لیکن نبی کے معنی پہ بھی ذرا غور کیا کرو نا۔
وہ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا. عمیر مکے سے چلا تھا, دل میں ارادہ بھی خطرناک تھا, بری نیت کے ساتھ آیا تھا, کوئی جانتا نہیں تھا سوائے صفوان بن امیہ کے. دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی تھی. وہی ارادہ لے کر جب مدینہ پاک پہنچا, مصطفیٰ کے دربار میں آتا ہے, آ کے کہتا ہے کہ جناب میں تو بیٹے کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں, بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں. میرے کریم آقا علیہ السلام فرمانے لگے عمیر تیری صحیح گل ہے نا وہ کر, جو تیرا ارادہ ہے نا, جو دل وچ لے کے ہیں وہ گل کر, ایک ہی گل کرنا بھی. عمیر سوچ میں پڑ گیا. وہ کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ صفوان تو کہتا تھا کسی تیسرے کو پتہ نہ چلے, ہم حتیم میں بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے, تیسرا کوئی نہیں تھا, میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں. یہ نبی کتنی شان والا ہے کہ جو مکے میں بات ہوتی ہے یہ مدینے میں بیٹھ کے سن لیتا ہے, یہ جان لیتا ہے. جو مکے میں بات ہوتی ہے مدینے میں جان لیتا ہے. عمیر کہنے لگا جناب میرا ارادہ اور کوئی نہیں. میرا آقا فرمانے لگے نہیں عمیر صحیح بات کر, تیرے دل میں ارادہ کیا ہے؟ وہ چھپاتا رہا, لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ نبی اتنی شان والا ہے, یہاں باتیں چھپائی جاتی نہیں, یہاں باتیں چھپائی نہیں جاتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو بیٹھ جائے یار کی کرنا ہے. عمیر کہنے لگا کہ جناب میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں, آپ نے میرے بیٹے کو گرفتار کیا ہے, چھوڑ دو, سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں عمیر نہیں, تیرا ارادہ کوئی اور ہے, تیرا ارادہ اور ہے. وہ کہنے لگا نہیں میرا کوئی اور ارادہ نہیں. اب دیکھیے جب نبی پاک علیہ السلام نے ساری گفتگو اور ساری بات واضح کر دی, میرے آقا فرماتے ہیں عمیر جب تو اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس بیٹھے تھے اور حتیم میں بیٹھ کر آپس میں جب گفتگو کر رہے تھے, صفوان نے تیری اولاد کا ذمہ بھی لیا ہے, قرض اتارنے کا بھی ذمہ لیا ہے. جو وہ باتیں ہو رہی تھی وہ باتیں کیوں نہیں بتاتا؟ جب عمیر نے مصطفیٰ کی زبان سے حتیم والی گفتگو سنی, مکے میں بیٹھی وہ گفتگو سنی, تو عمیر کہنے لگا اے محمد عربی آپ بھی سچے ہیں, آپ کا خدا بھی سچا ہے. جب مصطفیٰ یہ شان والا ہے خدا کتنی شان والا ہوگا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. عمیر نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علم غیب کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آج لوگ معاذ اللہ علم غیب کے انکار کر کے گمراہ ہو رہے ہیں, وہ مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کافر تھے جب مصطفیٰ کے علم غیب دیکھتے تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. آج کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ پتہ دیوار کے پیچھے کا نہیں, وہ تو جانتے کچھ نہیں. اب تیرا ایمان بھی خطرے میں ہے, تیرا اسلام بھی خطرے میں ہے. تیرا اسلام کیا ہے, تیرا ایمان کیا ہے؟ جب تو نے دلیل کوئی نہیں ماننا تجھے دعویٰ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ فرمایا پہلے دلیل کو مان لو, مصطفیٰ کو مانو گے تو خدا کا پتہ چلے. اور زندگیاں ختم ہوئیں, قلم ٹوٹ گئے, لیکن تیرے وصاف کا ایک باب بھی پورا. مصطفیٰ کی ثنا ختم نہیں ہو سکتی. دن رات مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, اور یہ تو مہینے بڑا بابرکت ہے, مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ ہے. دن رات مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں, ذکر خیر ہوتا ہے, اور منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی کہ ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ بہت